میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت جو اہم ترین جو اس وقت پاکستان میں سینیریو ہے وہ دو بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کا تضاد، یہاں تک کہ اتحادی جو حکومتیں رہیں 11 یا 13 سیاسی جماعتوں ان کے درمیان بھی اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اب جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ ایک نگراں حکومت ہے، اور اس سے پہلے 16 مہینے کی ایک اتحادی حکومت تھی، اور اس سے پہلے 3 سال 7 ماہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں جس کے تحت بجلی کے بل کے اوپر جو چارجز ہیں اور اس کا جو ریٹ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور مسلسل ایسا ہو گیا ہے کہ اب پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی اس کا بجلی کا بل ادا کرنے سے قاصر ہے، اور اس سلسلے میں ایک عوام میں ایک بڑا ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری 3 سال 7 ماہ اور 16 مہینے پہ اگر ہم لیں تو کن پر زیادہ آتی ہے؟ کیا یہ صرف 3 سال 7 ماہ کی تھی، یا 16 مہینے کی کارکردگی بھی اس شعبے میں، خاص طور پہ پیٹرولیم اور انرجی جس کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے، کیا انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا، اور آیا نگراں حکومت کس حد تک اس کو سنبھال سکے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ گیس ناپائید ہو گئی ہے، ملتی ہی نہیں ہے، پیٹرول ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ IMF کے جو معاہدہ ہوا وہ معاہدے کی پاسداری اگر ہوگی تو یقیناً مزید اور بجلی پہ، گیس پہ اور پیٹرول پہ اس کے پرائزز ہائی ہوں گے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے ہائی ہوں گے، سوال یہ ہے کہ عوام اس کو کس طریقے سے کیونکہ خودکشیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کی اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور بہت برے حالات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین کیا کہتا ہے، الیکشن 90 دن میں ہونا ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں مردم شماری کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، اگر اس کو ہم اویل کرتے ہیں، جو کہ اب الیکشن نئے مردم شماری کے تحت الیکشن کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تاخیر ہوگی، اور تاخیر ہوگی تو کتنی تاخیر ہوگی یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے، اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اس میں اتحادی حکومتوں کے درمیان ہونے والی جماعت میں بھی اب تضاد آ گیا ہے۔ تو یقیناً ہم بات کریں گے اس پہ، اور موقع ہمیں ملے گا تو ہم عمران خان کی توشہ خانہ کیس کی جو سزا قلعدم ہوئی ہے اور ضمانت پہ چھوڑنے کی بات ہوئی ہے اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، کہ جس کے سلسلے میں چیف جسٹس صاحب نے باضابطہ ایک آبزرویشن دی تھی، اس پر بہت سارے لوگوں کا کویشچن مارک ہے۔ جناب ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، سینئر رہنما اسلامیہ، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ہوں گی شرمیلہ فاروقی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عطا اللہ تارڑ صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون۔ سب سے پہلے آ جاتا ہوں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، 2 حصوں میں توڑیں گے۔ پہلا حصہ ہے اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو حالات ہیں ملک کے، آپ اس مہنگائی کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کن پر ڈالیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ذمہ داری تو پاکستان تحریک انصاف پہ اور PDM دونوں کے اوپر ہے، اور آپ دیکھ لیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ 4,50,000
آپ کے پروفیشنلز، ایجوکیٹڈ، ہنرمند، سکلڈ افراد جو ہیں وہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک چھوڑ چکے ہیں۔ $300 کا جو لائن ہے وہ کراس کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جولائی کے مہینے میں، جولائی 2022 کی نسبت جولائی 2023 میں $50 کروڑ کا آپ کو ریمیٹنسز کا نقصان ہوا ہے۔ تو ملک کی معیشت تو بیٹھ گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اس وقت جو بجلی کا بحران ہے، پاکستان کی ساورنٹی اور خود مختاری کے لیے ایک براہ راست خطرہ اس وقت یہ بن چکا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں اور خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور بدترین قسم کی مہنگائی میں بدترین قسم کے بجلی کے بل، یعنی پیٹرول کی قیمت ایک طرف بڑھائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے یہ بل جو اس وقت $52 فی یونٹ پاکستانیوں کو مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جو بل آئیں گے اس میں $90 فی یونٹ بجلی کے جو ہیں وہ بل ہوگا، بجلی کا نرخ ہوگا۔ تو یہ بدترین قسم کی اس وقت ایک مہنگائی ہے، اور آپ اسی طرح کچن آئٹمز کو آپ دیکھ لیں، ایسنشلز کو آپ دیکھ لیں، آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں، جو پیرشیبل آئٹمز ہیں، سبزیات ہیں، فروٹس ہیں، ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ تو عوام اس وقت شدید قسم کے دباؤ میں ہیں، شدید قسم کے پریشر میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے ناقص معاشی پالیسیوں کی۔ وہ ناقص معاشی پالیسیاں جو کہ پی ٹی آئی نے چلائی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے کو مزید شدت کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا پی ڈی ایم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی شدت کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں موجودہ نگران حکومت۔ تو یہ تینوں ایک ہی تسلسل ہیں، اور اس تسلسل کے نتیجے میں آج پاکستان کے غریب عوام جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کے علاج معالجے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ 50% آبادی تقریباً پاورٹی لائن سے نیچے کی طرف گئی ہے، مستقبل کے اندر ایک تاریکی نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری گزشتہ 5 سال سے جو حکومتوں میں رہے انہی کی ہے۔ یہ اب تو تحریک جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے، جتنے بھی تاجر ہیں دوسرے لوگوں کی، وہ ڈس اوبیڈینسی بھی نظر آ رہی ہے کہ جناب وہ پھاڑ ہیں اور بل جو ہے وہ اس کو اوبے کرنے کو تیار نہیں ہے، ریاست اور حکومت کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے خطرناک حالات ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ میں جو سینیٹر صاحب ایک سوال اور چھوٹا سا پوچھ کے میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں گا، مجھے یہ بتائیں سر، سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ ذرا بتائیے کہ آئی پی پیز، دنیا جب کوئلے سے چل رہی تھی، ہمارے پاس بہترین کوئلہ تھا، 2012 میں تو ہم نے پہلی دفعہ اس کو انرجی ویژن کے طور پر شامل کیا۔ کوئلے کو ہم نے اس وقت استعمال نہیں کیا جب سے ہمارے پاس تھر میں اور دوسری جگہوں پہ بہترین کوئلہ تھا، اور دنیا کوئلے سے بجلی لے رہی تھی۔ بعد میں کوئلے کو ختم کیا گیا تو پھر ہمیں ہوش آیا، اور اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے ورلڈ بینک اور دوسرے لوگوں نے فنڈ دینے سے انکار کیا۔ ہمارے پاس ونڈز بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، پانی بھی ہے، اور اب دنیا سولر پہ چلی گئی ہے، لیکن ہم سولر کو بھی نہیں لیتے ہیں۔ اور اب یہ مجھے پوچھنا ہے کہ آئی پی پیز جو فرنس آئل جو مہنگا ترین ہے، جس کی بہت بڑی اربوں کی جو ہے وہ امپورٹ ہم کرتے ہیں، اور بہت پیسہ ہمارا باہر چلا جاتا ہے، اتنی مہنگی بجلی ہم لاتے ہیں، اس کو ہم دیتے ہیں، بجلی چوری بھی ہوتی ہے اربوں روپے کی، پھر عوام پر اس کا بوجھ بھی بہت زیادہ پڑتا ہے، اور مہنگی ترین بجلی ہے۔ یہ آئی پی پیز کوئی حکومت اس سے کیوں نہیں نکلتی، کیوں نہیں ہٹاتی ہے؟ اس پر ذرا مختصر سا کمنٹ دیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ ملک جس کے اندر 50,000 میگا واٹ بجلی آپ ہوا سے، 50,000 میگا واٹ بجلی آپ سورج کی روشنی سے، 50,000 میگا واٹ بجلی آپ اپنے لوکل کوئلے سے، اور 50,000 میگا واٹ بجلی آپ اپنے دریاؤں سے پیدا کر سکتے ہیں، وہاں پہ آئی پی پیز کو امپورٹڈ RLNG، امپورٹڈ فرنس آئل، امپورٹڈ کول سے لائسنس دینا، ایگریمنٹس کرنا، وہ یک طرفہ ایگریمنٹ، عوام دشمن ایگریمنٹ، پاکستان دشمن ایگریمنٹ کرنا، یہ پاکستان کے گلے میں پندہ ڈالنا ہے، پاکستان کو سولی پر چڑھانا ہے، اور یہ بہت بڑا مجرمانہ کام ہوا ہے۔ آئی پی پیز میں ہوا کیا ہے؟ آئی پی پیز میں ایک تو آپ نے امپورٹڈ
कोल, इंपोर्टेड RLNG, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, जिनकी कीमतें डॉलर से, इंटरनेशनल मार्केट से वाबस्ता है, इसलिए वो आपके इख्तियार में नहीं। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उन्होंने झूठ बोला है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हमने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इसकी इन्वेस्टिगेशन की। सिर्फ एक साल में 5 IPPs ने 40 अरब नाजायज मुनाफा कमाए हैं। एक साल में 5 IPPs ने, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इस रिपोर्ट को यूनानिमसली एडॉप्ट किया है। 2019 की रिपोर्ट है, ये मेरे सामने पड़ी है, ये मैं आपको दिखा सकता हूं। ये वो रिपोर्ट है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई थी और जिसे सेनेट ने एडॉप्ट किया है। तो इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उसमें गलत आदाद शुमार दिए गए हैं। फिर उसके साथ साथ कैपेसिटी पेमेंट की, कैपेसिटी पेमेंट की, जब जो मुल्क कैपेसिटी पेमेंट में सालाना 1000 अरब से 15,000 अरब तक, 1500 अरब तक, 1000 अरब से 1500 अरब तक हर साल कैपेसिटी पेमेंट में पैसे देता है, वो सर्कुलर डेट कैसे खत्म करेगा? इसलिए जब तक IPPs हैं, डॉक्टर साहब ये बात लिख के रखें, पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं हो सकती है। बल्कि मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, मैं आता हूं शर्मिला साहिबा की तरह। आपने कहा है 2019 से लेकर 2022 तक PTI के वजीर उमर अयूब और नदीम बाबर ने IPPs के साथ मिलकर इस कौम के हज़ारों अरब रुपए लूटे हैं। जी शर्मिला, मैं सबसे पहले तो इस पे आऊँगा जो आवाम की हालत है, और जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत 2017 तक तो हालात काफ़ी बेहतर थे और पाकिस्तान आगे जा रहा था और 2 सियासी क़ुव्वतों ने उस पर काम किया था। एक पीपल्स पार्टी का दौर था, एक उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर हुआ। लेकिन इमरान खान के दौर से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, वो 16 महीनों में जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत थी वो भी नहीं संभाल सकी। बज़ाहिर 85 की काबीना में कहीं हमें कारकर्दगी नज़र नहीं आई, और 2 मिनिस्ट्री ख़ास तौर पे जो PMLN के पास थी, जिसका ताल्लुक़ एनर्जी एंड पावर से है और आपके पेट्रोलियम से है, और कहा गया है कि जहाज़ भी आएगा, वो नज़र नहीं आया। अब हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी सारा इल्ज़ाम PMLN पे डाल रहे हैं, हालांकि हुकूमत के मज़े आपने भी लिए। क्या कहते हैं इस पे? डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो, और जो अनप्रेसिडेंटेड बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का जो एक आगाज हुआ, वो इमरान खान के दौर से हुआ। 16 महीने की जो PDM की हुकूमत थी, जिसके अंदर हम इनके इत्तेहादी थे, वो हुकूमत नहीं थी डॉक्टर साहब। आप यकीन करें कि वो एक स्ट्रगल थी, एक ऐसी स्ट्रगल थी कि जहां पर पाकिस्तान को हर दिन हम सुनते थे अब खुदा न खासा डिफॉल्ट पे गया और अब डिफॉल्ट पे गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ न कुछ करा के वो IMF से नेगोशिएशन करके हमने एक ब्रीदिंग स्पेस ले ली और पाकिस्तान को एक डिफॉल्ट 16 माह का अरसा बहुत ही छोटा अरसा होता है कि आप उसमें किसी किस्म के कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ला सके। पाकिस्तान को इस वक्त लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की जरूरत है और उससे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बेरोजगारी है, ये जो गुर्बत है और जो महंगाई है, ये एक ऐसा नासूर है, अगर आप इसको सही वक्त के ऊपर इसको अगर आप नहीं थामेंगे तो ये आपको निगल जाएगा, और ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो हल हमारे सामने है वो ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हकीकी हुकूमत आए जो आके इस मईशत को दोबारा से बहाली की जानिब लेके जाए, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, और इस मुल्क के अंदर जो लोग मायूस हो गए, बिलखुसूस जो यूथ है, वो इस मुल्क के अंदर वो एक जो उम्मीद है और उम्मीद की जो किरण है उसको वापस लेकर आए। लेकिन शर्मिला, यहाँ पर एक सवाल है, मैं उस पर आऊँगा 90 डेज इलेक्शन पे डेफिनेटली, वो आपने सही कहा। लेकिन मुझे सर ये बताएं, अभी पीपल्स पार्टी के मैं देख रहा था, मंजूर चौधरी साहब का बयान भी है, कुछ लोगों का बयान भी है कि उन्होंने, हालांकि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, 16 महीने में कारकर्दगी के लिए हम तो तमाम वज़ीरों को बुला रहे हैं, मिनिस्टर को बुला रहे हैं कि कोई बताए भाई आके उनकी क्या कारकर्दगी है, और दूसरी चीज़ें भी हैं वो पूछते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आप ही के पार्टी के एक बहुत अहम सीनियर मेंबर ये कहते हैं कि आज जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिजली बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो PMLN के वज़ीरों पे उन्होंने डाली है।
تو آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 16 ماہ ایک بہت ہی چھوٹا عرصہ تھا کہ آپ اس کے اندر کوئی اوور ویلمنگ ریفارمز لے کر آتے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وزارت جو بجلی اور پانی کی جو وزارت تھی وہ ظاہری بات ہے PMN کے وزیر کے پاس تھی اور وہی اس کے کرتا دھرتا تھے. ہمیں سب سے پہلے چوری روکنی چاہیے. ہمیں لائن لاسز، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم اس سے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹرانسمیشن لائن لاسز ہیں وہ آلموسٹ 22 سے 25% ہیں. ہم نے اس میں کوئی تبدیلی ہم نہ لا سکے، ہم اس کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکے، ہم اسے ریویمپ نہیں کر سکے. یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارا قصور ہے. پھر بجلی ہم کیوں نہیں روک سکتے ہیں؟ اچھا، آپ آئی پی پیز چلیں، یہ تو سولوشن پہ آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت نے بھی آئی پی پیز کو ختم نہیں کیا، حالانکہ کئی آپشن موجود ہے بجلی پیدا کرنے کے. تو آئی پی پیز کیا ایسی مجبوری ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آئی پی پیز اگین ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم جتنا باتیں، میں آپ کو اس کے دلائل دوں گی کہ آپ شاید وہ ایک صحیح راہ تھی. کچھ لوگ کہیں گے جی نہیں، آئی پی پیز نہیں ہونی چاہیے. آلٹرنیٹ انرجی کی بات کر لیں، ہم تو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں گئے، ہم تو سولر سسٹم کی طرف نہیں گئے. اگر ہمارے ملک میں بجلی نہیں اور جگہ نہیں ہوگی تو ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا چاہیے نا، ہمیں سولر سسٹم کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ کے ملک میں پیٹرول نہیں ہے یا ڈیزل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ آلٹرنیٹو کی طرف جائیں گے. اور چونکہ اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اگر آپ بجلی کی نرخوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، ایسا سے کرمنل انکریز یہ جو اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے تو پھر عوام کا تو گلا گھونٹ دیا جائے گا نا. مطلب یہ تو ہوتا ہے، اب پہلے تو سسکیاں لے رہے تھے، اب تو خودکشی کر رہے ہیں. اس طرح تو سسٹم نہیں چلے گا نا. یہ صرف خودکشی نہیں، خودکشی تو پہلے بھی ہوئی ہے، اب تو ڈس اوبیڈینسی آ گئی ہے. وہ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور وہ بل دینے کو تیار نہیں ہے حکومت اور ریاست. کیسے دیں گے؟ اگر ایک شخص کی تنخواہ 25,000 ہے اور اس کا بجلی کا بل 40,000 ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے دے گا؟ بل ہی پھاڑے گا نا. آپ سول ڈس اوبیڈینس تو ذمہ دار کون ہے؟ یہی تو ہم فائنل کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ صرف عمران خان کی حکومت تھی یا یہ 16 مہینے بھی تھی؟ میں آتا ہوں ذرا پہلے ان سے پوچھ لیتا ہوں عطا صاحب سے. اتحادی حکومت کسی کی بھی ہو، اس میں اتحادی کی مختلف سیاسی جماعتیں شامل ہوں اور اتحاد کا مزہ اٹھا رہی ہوں، حکومت کر رہی ہوں، لیکن ذمہ داری جو سب سے بڑی پکڑی جاتی ہے جس کا وزیر اعظم ہوتا ہے، چاہے وہ بیچارہ وہ بہت محنت کرے یا نہ کرے. جی عطا طاہر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باضابطہ ڈس اوبیڈینسی کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بجلی، گیس، ان تمام چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، غریب مر رہے ہیں، یہ جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ وہ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. خودکشی کوئی بھی نہ کرے، اللہ کرے کوئی نہ کرے اس ملک میں، مگر وہ ایک خودکشی شاید کئی خودکشیاں بچا لیتی کہ IMF کی ڈیل پہ بڑکیں ماری گئیں، اس کو سیاست کی نظر کیا گیا. 6 مہینے اسد عمر صاحب اس پہ بیٹھے رہے اور وہ اپنی بری کارکردگی پہ گھر گئے تو 2 پیپلز پارٹی کے سابقہ ادوار کے وزرائے خزانہ حفیظ شیخ صاحب اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب کو لایا گیا اور ان کو کہا گیا آپ اب قسمت آزمائیں. تو IMF کی جو شرائط تھیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت سے سختر ہوتی گئیں اور حکومت لگی رہی بریسلیٹ لے لو، ایئرنگز لے لو، گھڑیاں لے لو، انگوٹھیاں لے لو، اور ہیرے جواہرات کا کاروبار پنکی صاحبہ، ان کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ فرح گوگی صاحبہ یہ کرتے رہے. جو وزیر اعظم 11 بجے اٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جائے جس کو اس نے یونیورسٹی بنانا تھا، اور 5 بجے گھر آ جائے اور گھر آ کے یہ دیکھے کہ ملک ریاض کو آج کیا فائدہ دینا ہے، کتنے پلاٹ لینے ہیں، القادر میں کتنے پیسے لینے ہیں، کون سی گھڑی کہاں بیچنی ہے، اس کے پیسوں کا کیا کرنا ہے، تو پھر IMF کی ڈیل تو ہو گئی. ہر مسئلے کا حل ترجمانوں کا اجلاس تھا.
کوئی ایک اینٹ نہیں لگائی. ہم تو چلیں گنہگار لوگ ہیں نا, لاہور سے کراچی موٹر وے بھی بنا گئے, لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بھی بنا گئے, پاکستان کا پہلا کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بھی بنا گئے, 16,000 میگا واٹ بجلی بھی اس ملک میں لگا گئے, ہر دفعہ مار بھی کھائی, کام بھی کیا. ہم تو گنہگار لوگ ہیں. اور یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے, یہ 2018 میں ان کو کس حال میں ملک ملا, اور یہ 2022 میں ہمیں کس حال میں دے کے گئے. آپ موازنہ کر لیجئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم نہ آتے, اور بائے ہم آئی مین پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, رسپانسبلٹی کلیکٹیو ہوتی ہے. دیکھیں, یہ کہنا کہ ہم نے بڑی وزارتیں کر لیں, رسپانسبلٹی ان کی ہے, رسپانسبلٹی از کلیکٹیو, یہ اجتماعی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم نے تو ملبہ اٹھایا نا, ریاست کا بوجھ اٹھایا. نہ اٹھاتے تو آپ میرے سے لکھوا لیں کہ عمران خان ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا, ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہوتا کہ روپی فری فال میں ہوتا, پاکستان میں ایل سی کسی کی نہ کھلتی, انڈسٹری بند ہوتی, ایئر لائنز پاکستان میں آتی نہ. ایئر لائن پہلے کون سی آ رہی ہے؟ سرور خان نامی آدمی نے صرف یہ جو آج کل ہے نا لائکس کے چکر میں, لائکس کتنے لائکس آتے ہیں, اس چکر میں کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹ کے لائسنس جعلی ہیں. پورے یورپ سے فلائٹیں بند ہیں. کوئی بچہ, کوئی جوان, کوئی بزرگ, کوئی عورت وہ یورپ میں فوت ہو جائے, ڈائریکٹ باڈی پاکستان نہیں آ سکتی. مجھے بھی ریسنٹلی ایکسپیرینس ہوا, ایک عزیز فوت ہوا اس میں, کیونکہ سرور خان نے ایک بڑک مار دی تھی فلور آف دا ہاؤس. یہ تو کوئی سرکس تھا 4 سال, جس میں کوئی ایک پہیے والی سائیکل چلا رہا تھا, کوئی منہ سے آگ نکال رہا تھا, کوئی رسی پہ ڈنڈا لے کے چل رہا تھا, کوئی کلا بازیاں کھا رہا تھا. یہ حکومت تھی, یہ تماشا تھا جو 2 رنگ ماسٹر نے اس ملک میں لگایا اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ہر دفعہ کے ملبہ اٹھائیں, ہر دفعہ کے معاملات کو ٹھیک کریں اور پھر گالیاں بھی کھائیں؟ کیوں؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ اور جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا, آج کیونکہ منصف اعلیٰ ان کو لاڈلا مانتے ہیں, ان کی ساس ان کے جلسوں میں جاتی ہے, ان کی ساس ان کے جلسوں میں جا کے کہتی ہے کہ یہ تمہیں دعائیں دے رہے ہیں, ان کے حق میں فیصلے کرو. وہ ساتھی ججز سے رابطہ کرتی ہے اور مرضی کے فیصلے لیتی ہے. تو یہ ملک کا تماشا نہیں بنایا تو اور کیا بنایا ایک شخص نے, جو آج بھی کوئی عملیات پہ ملک کو چلاتا ہے, جو آج بھی عملیات پہ پارٹی کو چلاتا ہے. تو اس کا ذمہ دار تو وہ ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, جو لے کر تو کہنے کو ایک ڈائری لے کے نکلا تھا, مگر اربوں روپے کے تحفے بیچ کے وہ کھا گیا اور اس کو ہضم کر. 2 سوال کے جوابات مجھے دے دیں سر, میں آگے جاؤں گا. میں انٹرپٹ نہیں کرتا کسی کے, تھوڑا ضرور کرتا ہوں. ایک تو سر مجھے یہ بتائیں کہ روس سے جو جہاز آ رہا تھا, آئل لے کے آ گیا تھا, جو جس سستا ترین آئل تھا جس سے عوام کو ریلیف ملنا تھا, وہ کہاں ہے سر؟ میں وہ وزیر آتے نہیں ہیں اور وہ فیس نہیں کرتے ہیں, ورنہ ان سے یہ سوال پوچھنا تھا, آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ, دوسرا یہ بتائیے سر, کیا وجوہات ہے کہ جب آئی پی پی ایس کا اتنی مہنگی بجلی ہے, اور ابھی آپ نے سنا بھی جناب سینیٹر صاحب نے کیا بتایا ہے, تو کیا وجوہات ہے کہ ہم آئی پی پی ایس سے جان کیوں نہیں چھوڑا پاتے ہیں؟ ہر حکومت کیوں اس کو رکھتی ہے سر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ روس سے سستا تیل بڑی کاوشوں کے بعد, بڑی کوششوں کے بعد آیا, اور اس کی باقاعدہ اس کو ریفائن کر کے پراپر پروسیس سے گزار کے اس کی ترسیل کی گئی. مگر ڈالر کی ریٹ میں فلکچویشن کی وجہ سے قیمتوں کا پھر ایک بحران پیدا ہوا. وہ روسی تیل کی قیمت کا ایشو نہیں تھا, وہ اوور آل جو ایک مارکیٹ میں ڈالر کی پرائس تھی, اس وجہ سے وہ ایشو پیدا ہوا. ایک تو یہ وجہ ہے, ٹیکنیکل ہے, بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی قسم کا. چلے کہ اس پہ کوئی آئی پی پیز کا کیونکہ ٹائم بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آئی پی پیز کا دیکھیں, ہم تو وہ گورنمنٹ ہیں, ہم نے پہلا سولر پاور والا پارک لگایا بھاولپور میں, ہم نے کول کی جنریشن شروع کی, ہم نے سی پیک کے تحت منصوبے لگائے. کچھ بڑی مچھلیاں جنہوں نے عمران دور میں 12 روپے فی یونٹ کا ٹیرف لیا انڈسٹریل یونٹس کے لیے, اور وہ اسپیشل فیور کی گئی. وہ رپورٹ بھی موجود ہے نیپرا کے اس ٹیرف کی. وہ بڑے لوگ ہیں, ایلیٹ پاکستان کی ہے, جن کے تعلقات اچھے ہیں,
انہوں نے اس دور میں تباہی کی آئی پی پیز کے سر آئی پی پیز آپ کی حکومت میں بھی تو اس معاہدے کو ختم نہیں کیا گیا. میں آگے بات کروں گا, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آ ویلکم بیک. جی سینیٹر مشتاق احمد صاحب, میں ذرا دوسرے حصے میں آؤں گا. آپ تینوں کے پاس 5 منٹ ہے, میں اس پہ آپ کو دوں گا. اب میں آؤں گا سر, یہ جو الیکشن بظاہر تو کانسٹیٹیوشن میں 90 دن کا ہے, لیکن کئی پروویژن بھی ہے آئین کے آرٹیکل میں. 224 کو ہم دیکھیں تو 254 بھی ہے, پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے 57 میں, پھر مردم شماری نئی بات آ گئی ہے. تو اب یہ جو 90 دن سے آگے جانے کا الیکشن ہے, اس کے ذمہ دار کوئی سیاسی جماعت ہے یا خود الیکشن کمیشن ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں بالکل آئینی اور قانونی پہلو سے اس بات کو. یہ جو اس وقت الیکشن کی تاخیر کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں, اس کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہیں. اور مجھے عطا تارڑ صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی پی ڈی ایم کی, کسی ایک پارٹی کی نہیں تھی. سارے اسٹریٹجک ڈیسیشنز کابینہ نے لیے ہیں اور کلیکٹیولی لیے ہیں, اس لیے سب پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اگر خرابی ہے تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں, اور اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کی بھی کریڈٹ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اچھائی میں تو ہم سب ساتھ ہیں اور خرابی ہے تو ہم کسی, سب کلیکٹیولی اس کی رسپانس. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے کہ جب اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزولو ہو جائے تو ود ان 90 days, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 48(5) بھی بالکل واضح ہے اس میں کہ جب وقت سے پہلے اسمبلی ڈیزولو ہو جائے تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے تاریخ کی تعیناتی کرے, مقرر کرے. اس میں جو چیف الیکشن کمشنر کی رائے ہے وہ بالکل غلط ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف جا رہے. تو دو چیزیں تو یہ ہوئی. جہاں تک آپ نے سینسس کی اپروول کی بات کی ہے, جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہے وہ غیر قانونی ہے, اور اس کے ذمہ دار بھی پی ڈی ایم کی حکومتیں ہیں. وہ غیر قانونی اس لیے ہیں کہ ایک تو 2 وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ نگران تھے, اور نگران وزرائے اعلیٰ الیکشن ایکٹ کے کلاس 230 کے مطابق اسٹریٹجک ڈیسیشنز جو سینسس کی اپروول ہے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے ہیں وہ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر بھی نہیں تھے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیئر ٹیکر 90 days کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو گزشتہ 6 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انلیگل آکوپینٹس تھے, اور انلیگل آکوپینٹس سے غیر قانونی قابضین تھے. ان کو تو سی سی آئی کے اجلاس میں بٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو سی سی آئی کا جو اجلاس ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے. جہاں تک آپ نے الیکشن ایکٹ کی کلاس 57 کی بات کی ہے, جس کے اندر جون کے اندر ترمیم کی گئی ہے, تو اس ترمیم کے بعد اس کلاس میں یہ لکھا گیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کی تعیناتی کا اختیار الیکشن کمشنر کے ساتھ ہوگا, لیکن سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور سبجیکٹ ٹو دا جو آرڈینری لا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائٹ نہیں کر سکتا. یہ ماسٹر ڈاکومنٹ ہیں, یہ مدر ڈاکومنٹس ہیں. اس لیے یہ جو سی سی آئی کا اجلاس ہے یہ بالکل انلیگل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 224 کہتے ہیں 90 days کے اندر الیکشن ہونی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن 90 days کے اندر الیکشن نہیں کرتا تو وہ اپنی جو وجود کا جواز ہے اس کی نفی کرتا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو تھالے لگا دو, بند کر دو اسے الیکشن کمیشن کو, جو آپ کو بر وقت الیکشن نہیں دے سکتا, فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں دے سکتا. یہی تو اس کا کام ہے. اگر یہ کام وہ نہیں کر سکتا تو اس کو بند کرو. اس وقت چیف الیکشن کمشنر وہ دستور کی خلاف ورزی کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں, اور توہین پارلیمنٹ کا جو قانون پاس ہوا ہے اس کی بھی خلاف ورزی کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں. اور یہ کام جو ہے, جو میں حیران ہوں, پیپلز پارٹی آج کہتی ہے 90 days کے اندر الیکشن کرا دی جائے, لیکن خود پیپلز پارٹی نے سی سی آئی کے اجلاس کے اندر ان 2 انلیگل آکوپینٹس کو بٹھا کے ان سے سینسس کی اپروول لی, جس سے یہ عذر لنگ سامنے آیا. اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ سامنے آ گیا. میں نے آخری دن سینٹ کے حکومت کے آخری دن سینٹ سے ایک ریزولوشن پاس کی ہے, اور اس یونانیمس ریزولوشن میں سینٹ نے جو ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 کے تحت ود ان 90 days الیکشن کرایا جائے, اور تمام ریاستی ادارے پابند ہیں
الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, میں کیونکہ خود اس وقت آرگو نہیں کرنا چاہتا, آپ نے پوائنٹ دے دیا, ورنہ میں یقیناً ٹائم ہوتا میرے پاس تو میں 58-2 پہ جاتا, 58-1 پہ جاتا, 48-1 پہ جاتا. میں ابھی آتا ہوں شرمیلا صاحبہ, آپ نے سن لیا, اب آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کون کر رہا ہے؟ پوری پی ڈی ایم کر رہی ہے, پی ایم ایل این کر رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے رہنما چودھری منظور کا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, الیکشن کروانا نہ پی ڈی ایم کا کام ہے, نہ پی ایم ایل این کا کام ہے, نہ پیپلز پارٹی کا کام ہے. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے اور انٹرم گورنمنٹ کا کام ہے. اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ آئینی طور پہ پاکستان کے اندر براجمان ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ ٹاسک ہے کہ انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں اور 90 دن کے اندر کروانے ہیں. اب یہ جو ایک چیز بنائی گئی ہے, میں تو اسے ایکسکیوز کہوں گی کہ جناب ڈی لمیٹیشن جس کی لازمی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی سیٹ انکریز نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی سیٹ انکریز نہیں ہو رہی تو ڈی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آرٹیکل 51(5) بھی کہتا ہے آپ کا الیکشن کمیشن ایکٹ کا کہ آپ کو ڈی لمیٹیشن کرنے کی, فریش ڈی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر فریش ڈی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پورے شیڈیول کی ضرورت نہیں ہے. آپ 90 دن کے الیکشنز کرائیں جو کہ اس ملک کی جمہوری جماعتوں کی ڈیمانڈ ہے. اس ملک میں ایک حقیقی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آنے دیں جو اس ملک کو آ کے اس کی صحیح راہ کے اوپر گامزن کریں. وی آر ویری ویری کلیئر, آئین سے ایک دن اوپر نیچے بھی از انلیگل, غیر آئینی ہے. آج بھی ہمارا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملا ہے اور ہم نے وہاں پر یہی دلیل رکھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا لائحہ عمل تیار کرتا ہے, کیا ہمیں جواب دیتا ہے اور کیا اس کے اوپر آگے مزید پیش رفت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. ٹھیک ہے جی جناب عطا اللہ تارڑ صاحب, پھر یہ بات آپ کی طرف اسی طرح آئے گی. چودھری منظور صاحب نے تو ڈائریکٹ آپ کو ہٹ کیا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 90 ڈیز کا الیکشن کا ہے, شرمیلا جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جی نئی مردم شماری میں تو خیر ان کا چیف منسٹر نے اپروو کیا, ایگری کیا, اور اس کے بعد یہ حلقہ بندیاں, کیا قانون میں اگر فرض کیجئے کہ ڈی لمیٹیشنس میں سیٹوں کی تعداد بڑھائی ہے, کم نہیں کی جا رہی ہے, تو پھر لمیٹیشن کی ضرورت ہے آئینی طور پر یا نہیں ہے؟ اور پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے سر, کہ آیا 90 دن میں الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے یا اس کو آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کو ملا کے پڑھا جائے گا آئین کے ساتھ, کہ جہاں پہ سینسس کا ذکر ہے وہاں پہ قانون میں ڈی لمیٹیشن لازمی ہے. اب 40 ارب روپیہ لگا کے ڈیجیٹل جو ہے وہ سینسس پہلی دفعہ کیا گیا ہے, وہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اور دیکھیے صوبائی ایلوکیشن تو سیٹوں کی وہی رہے گی جو ہے, اس کے لیے تو آئینی ترمیم درکار ہے, مگر ڈسٹرکٹ وائز پیرٹی ہوگی. ایک ضلع میں اگر پاپولیشن زیادہ ہے تو ادھر سیٹیں بڑھیں گی, جہاں پہ کم ہے تناسب اس کو تناسب کے حساب سے دیکھا جائے گا. اگر ایک ضلع کے مقابلے میں دوسرے ضلع کی پاپولیشن کم ہوئی ہے وہاں سیٹ کم ہو جائے گی, یہاں بڑھ جائے گی. تو انٹر ڈسٹرکٹ سیٹوں میں چینجز ضرور آئیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, بالکل نہیں کیا جا سکتا. سینسس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ڈی لمیٹیشن ہے. اور دیکھیں یہ صرف ایک مراد علی شاہ کی سی سی آئی میں شریک ہو کر اس ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے کی بات نہیں ہے, یہ کابینہ کی میٹنگ کی بھی بات ہے کہ جس میں پوری پیپلز پارٹی شریک تھی. انہوں نے سینسس کو اپروو کیا, سینسس کی پوری ایکسرسائز کو مانیٹر ساتھ کرتے رہے, سینسس کو فائنل شکل دینے میں اپنا کردار ادا کیا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس تھا اور سب کو پتا تھا کہ یہ سینسس ہونا ہی ہونا ہے پبلش, اور اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہونی ہے, کیونکہ کسی ووٹر کو یہ رائٹ نہیں ڈینائی کیا جا سکتا کہ مردم شماری ہونے کے بعد وہ نئی حلقہ بندی میں ووٹ ہی نہ کرے, وہ پرانی حلقہ بندی پہ ووٹ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک انوملی آ جائے گی, ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی جس میں رائٹ بھی ڈینائی ہوگا, غیر قانونی طور پہ ایک الیکشن ہوگا. تو میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ کہ یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. اگر یہ حلقہ بندیاں جس کا شیڈول بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے 14 دسمبر کو یہ مکمل ہو جاتی ہے,
تو 19 یا 20 فروری کو عام انتخابات اس ملک میں ہو سکتے ہیں 54 دن کے اندر اندر. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن بھی تیار ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر نومبر کی بجائے فروری میں ہو جائیں اور ڈھنگ سے ہوں, پراپر تیاری کے ساتھ ہوں, آر ٹی ایس جیسی مسٹیک نہ ہو جو 2018 میں ہمارے ساتھ ہوئی تھی, جو ہاتھ ہوا تھا. الیکشن کمیشن بھی کوڈ آف کانڈکٹ پراپر بنائے, اپنی ڈیجیٹل جو ایک نئی وہ انوویشنز لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی لے کے آئیں. عطا اللہ طاہر صاحب یہاں پہ ایک سوال عطا اللہ طاہر صاحب, آپ نے کہا چلیں جی نومبر میں نہیں ہو دسمبر میں ہو جائے, کانسٹیٹیوشن کچھ کہہ رہا ہے, لیکن میں ایک سوال الگ سے رکھتا ہوں کہ اگر ڈی لمیٹیشن کے اندر کوئی سیاسی جماعت اس ڈی لمیٹیشن کو نہیں مانتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کورٹ میں جائے گی, اور اگر عدالتوں میں گئی تو عدالتوں کے تو آپ کو حالات پتہ ہیں سر, تو پھر تو یہ ممکن ہے کہ یہ عدالتی فیصلے کے اوپر ہم انتظار کرتے کرتے مارچ بھی گزار دیں, جون بھی گزار دیں, ایسا ممکن نہیں ہے سر؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا, عدالتیں تو اب کیا کہنا, جب 16 ستمبر تک تو عدالتیں زیر عتاب بھی ہیں, اور ایک فرد واحد جو ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر گیا ہے, جو نہ کسی آئین کو مانتا ہے نہ کسی قانون کو مانتا ہے. ٹائم کم ہے, دل کرے تو 63 کو اڑا کے رکھ دے, دل کرے تو لاڈلے کو چھوڑ دے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشل آرڈرز کی وجہ سے ڈیلے ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فروری میں انشاءاللہ ہو جائے گا, اور جوڈیشل آرڈرز ڈیلے کا باعث نہیں بنیں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری لے لیے سر آپ نے کورٹ کی. بہرحال میں ذرا سینیٹر صاحب سے بھی, اور فرمیلا سر ایک منٹ ہے. سینیٹر صاحب اگر فرض کیجئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن ضروری ہے اور اس کے لیے وہ فروری تک جا رہے ہیں, لیکن سر اگر سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ نہیں کریں, کورٹ چلی جائیں اور ہوگا ایسا, تو پھر تو یہ بہت آگے چلا جائے گا. سر 1 منٹ آپ کے پاس ہے, اس کے اوپر دیں, میں ذرا شرمیلا کا پوائنٹ آف ویو. دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں, پوزیشن بالکل واضح ہے انڈر آرٹیکل 224 انڈر آرٹیکل 48(5) کہ ودن 90 ڈیز الیکشن ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کو ودن 90 ڈیز تاریخ دینی چاہیے. نہیں دیں گے تو ہم خود جماعت اسلامی پاکستان خود سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاف جا رہی ہے. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دستور کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عوامی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم الیکشن کمیشن کو اس غیر دستوری اقدام سے روکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر دانش صاحب, اس وقت عوام تکلیف میں, ایک آپ الیکشن نہیں کرا رہے, دوسرے عوام کو آپ نے مہنگائی اور بھاری برکم بلوں تلے کچل جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے, آپ نے پاکستان کو غریبوں کے لیے ایک ناقابل برداشت بنا لیا ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے کردار ادا کریں اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں گے. ٹھیک ہے. اب شرمیلا اگر کورٹ میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ, میرا خیال ہے شرمیلا فاروقی صاحب لائن میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس وقت جو بحث چلی ہے, میرا خیال ہے ٹیکنیکلی طور پر شرمیلا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے, لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے. اچھا سر ہمارے پاس ٹائم ہے اس وقت, آپ بتائیں گے, میں پوچھ سکتا ہوں کوئی سوال؟ یہ بالکل ختم, 1.5 منٹ ہے. میں صرف ذرا جناب سینیٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر اگر IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, شرمیلا کی آواز ہیں ساتھ ہمارے؟ شرمیلا صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ جی سیٹ کم نہیں ہو, وہ تو خیر پابند ہے ڈی لمیٹیشن. میں تو اس طرف آ رہا ہوں کہ اگر ڈی لمیٹیشن پہ ہی اگر ہوئی, اس پہ سیاسی جماعتوں کا اعتراض آ گیا اور وہ کورٹ چلے گئے, تو معاملات تو پھر طول پکڑ جائے گا. آپ کے پاس 1 منٹ ہے, بتائیے. دیکھیں جو الیکشن کمیشن کا شیڈیول آیا ہے اس کے تحت تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر درج ہیں نا, کہ ڈی لمیٹیشنز ہوں گی, اعتراضات آئیں گے, پھر اس کے اوپر ٹریبیونل کے پاس جا سکتے ہیں, پھر اس کے اوپر فیصلے آئیں گے. یہ تو ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یا لوگوں کو اس پروسیس سے تو آپ محروم نہیں کر سکتے نا. لیکن بات یہ کہ ہم نے تو یہ کہا گیا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر کہ فریش ڈی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ no new seat is being added. تو اسی بات پہ تو, اور الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے اس وجہ سے, تو اسی بات پہ تو ہم نے سینسس کے اوپر جو ہے وہ اگریمنٹ کری CCI کے اندر. لیکن اب اگر بات یہ ہو رہی کہ فریش ڈی لمیٹیشن ہوں گے اور اس کے میں 4 مہینے درکار ہیں, تو یہ تو غیر آئینی بات ہے نا. آپ کے الیکشن ہر حال میں ہونے آئے.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।